اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے عملی زندگی گزاریں، اور ہم ذاتی جہد پہ بات کر رہے ہیں اور مختلف ہم سٹیپس میں ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک میں لینا چاہتا ہوں وہ ہے، چونکہ ہم نے یہاں تک تو طے کر لیا نا کہ شخصیت کا خاکہ بنا لیا، اپنی قابلیتیں ڈھونڈ لیں، پھر ہم نے اپنا راستہ طے کر لیا، مقصد ہم نے طے کر لیا، اور اس کے لیے جو راستہ بنتا ہے آبویسلی وہ ہم اب اسی پہ کام کر رہے ہیں نا۔ اپنے آپ کو ہم نے آرگنائز کر لیا، اپنے وقت کی تقسیم ٹھیک کر لی، اپنی ساری مصروفیات کو بیچ میں شامل کر لیا تاکہ ہم کسی چیز کو جو ضروری ہے وہ ضروری ہے، اس کو ہم اگنور نہ کریں بلکہ ضرور کریں ہم اس کو۔ اور پھر ہم نے اپنے ماحول کا بھی جائزہ لے لیا کہ ہمارے ماحول میں کون سی چیزیں مددگار ہیں ہماری اور کون سی نہیں ہیں۔ تو جو مددگار ہیں پھر ہم ان کی مدد لے لیں، اور جو مددگار نہیں ہیں ان کو ہم ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں اور اگنور کرنے کی کوشش کریں ان کو۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میری ترقی کس رفتار سے چل رہی ہے، میری پروگریس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ جب ہم اس راستے پہ چل پڑے تو ہمیں ہر قدم پہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو میئر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پہنچا، ٹھیک ہے؟ میں نے وہ مقصد اپنا طے کیا ہے کہ میں یہ مقصد حاصل کروں گا اور تقریباً اتنے ٹائم میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے ایک اس کے ساتھ ٹائم فریم بھی جوڑ لیا ہے نا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی مقصد ٹائم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہم اس کے ساتھ جب تک کوئی وقت نہیں جوڑیں گے۔ میں انٹرویو میں بڑے فنی سوال اور بڑے فنی جواب آتے ہیں، مثلا فارماسیوٹیکل میں چونکہ میں رہا ہوں ساری عمر، تو وہ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک صاحب ہیں جو فرسٹ لائن مینیجر کے انٹرویو کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو بڑے سکون سے فرما دیں گے کہ میں مارکیٹنگ مینیجر بن جاؤں گا 5 سال میں، جو وہ کبھی نہیں بنیں گے، اس لیے کہ یہ اس ترتیب کے خلاف ہے جو کہ چل رہی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ کر دیں گے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹائم اتنا کم ہے کہ وہ اتنے سکل سیکھ لیں گے اس ٹائم میں کہ وہ واقعی مارکیٹنگ مینیجر بننے کے اہل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ٹائم فریم رکھنا، ایک معقول ٹائم فریم رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ آپ کے مقصد سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آج کوئی شخص کہے کہ جی میں بس اگلے سال PhD کر لوں گا، اور ابھی اس نے ماسٹرز بھی نہ کیا ہو، تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹرز کرنا ضروری ہے، پھر وہ MPhil کرے گا، پھر وہ PhD کرے گا، تو یہ اتنے سال کا پروسیس۔ ہاں اس میں سے وہ شاید بہت بڑی زبردست ایفرٹ کمال کی کر دے گا تو شاید 6 مہینے بچا لے گا اس میں سے، اس سے زیادہ وہ اس کو نہیں کاٹ نہیں سکے گا، اس سے زیادہ نا۔ تو ہر چیز کا کچھ ایک وقت متعین آلریڈی ہے بائی دی پروسیس، ٹھیک ہے؟ تو وہ پروسیس کو تو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں گے نا کہ میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ پروسیس ہے، تو آبویسلی اس میں اتنا ٹائم لگنے کا امکان ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر اس کو اچیو کر لیں، تو یہ کمال ہے۔ اگر ہم اس میں سے 5-10% ٹائم بچا سکیں تو سبحان اللہ، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لازم یہ ہے کہ ہم اس ٹائم فریم میں، جو ایک معقول ٹائم فریم ہے، اس میں وہ چیز ہم حاصل کر لیں، یہ اصل بات یہ ہے۔ تو اس کے لیے کیسے ممکن ہوگا یہ؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کچھ میجر مائل سٹون طے کرتے ہیں۔ مائل سٹون وہ ہیں جو راستے کے پتھر، سنگ میل جن کو کہتے ہیں نا، یعنی آپ فرض کیجئے لاہور سے ملتان جا رہے ہیں تو یا لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ مائل سٹون ملتے ہیں نا۔ اب موٹر وے پہ مائل سٹون نہیں ہے تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن مقصد تو ان کا بھی وہی ہے نا۔ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب اتنے کلومیٹر رہ گیا یا اتنے کلومیٹر طے ہو گیا، دونوں باتیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے مائل سٹونز ہیں، ان پہ یہی لکھا ہوتا ہے نا کہ اب اسلام آباد اتنے کلومیٹر ہے، ملتان اتنے کلومیٹر ہے، کراچی اتنے کلومیٹر ہے۔ دیکھیے نا، ابھی آپ فرض کیجئے لاہور سے اسلام آباد بائی روڈ ٹریول کرنا شروع کریں تو آپ کو مائل سٹون نظر آئے گا کہ کراچی 1275 کلومیٹر،
ایک دفعہ تو ذرا تھوڑا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے نا کہ وہ 1275 کلومیٹر پتہ نہیں کب طے ہوں گے لیکن جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اتنا رہ گیا، اب اتنا رہ گیا، تو آپ کا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہم کچھ مائل سٹون طے کرتے ہیں۔ مائل سٹونز کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹریک پہ رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا حوصلہ قائم رکھتے ہیں کہ ہاں میں یہاں پہنچ گیا، اب میں یہاں پہنچ گیا، اب میں یہاں پہنچ گیا۔ تو مائل سٹون آپ ایسی چیزیں رکھتے ہیں، سٹیپس ہیں۔ فار ایگزامپل آپ فرض کیجئے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی شروع کیا ہے، BCom کے بعد آپ اب شروع کرنا چاہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کی آپ کا پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ تو آپ کا مقصد ہو گیا، اور اس کے لیے ایک معقول ٹائم جتنا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو عام طور سے لگتا ہے کہ 4 سال کی آرٹیکل شپ تو کرنی ہے نا، اور اس سے پہلے پڑھ کے پیپرز کچھ دینے ہیں، پھر آرٹیکل شپ کے بعد آپ نے پیپرز دینے ہیں، تو ایک منیمم ٹائم فریم تو اس کا ہے ہی ہے۔ آپ نے وہ بھی رکھ لیا۔ اب اس کے مائل سٹون آپ طے کریں گے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی ماڈیول ہیں اس میں سے اتنے ماڈیول لینے ہیں، اتنے عرصے میں کرنے ہیں، یہ پہلا مائل سٹون ہو گیا۔ پھر اگلے یہ ماڈیول ہوں گے، اتنا ٹائم میں لوں گا، یہ دوسرا ماڈیول ہو گیا۔ پھر تیسرا یہ کہ اچھا جی یہ آخری جو بچے گئے ماڈیول وہ تیسرے یا چوتھے سٹیپ جیسے بھی ممکن ہے، یہ اب آپ کا ایک سٹیپ ہو گیا۔ پھر آپ آرٹیکل شپ شروع کر دیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے 4 سال کا ٹائم فریم ہے، 4 سال آپ لگائیں گے اس کے اوپر۔ 4 سال کے دوران آپ کوشش کریں گے پڑھتے وڑھتے بھی رہیں کچھ، اور جب آپ کے 4 سال مکمل ہو جائیں، آپ ایلیجیبل ہو جائیں، پھر آپ اگلے امتحان کی تیاری کریں گے اور وہ آپ پھر اس کو کریں گے۔ تو یہ مائل سٹونز ہیں۔ اب جو مائل سٹون آپ اچیو کرتے جائیں گے آپ کو اچھا لگتا جائے گا، آپ کو یقین ہوتا جائے گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے، 1275 کلومیٹر کو آنکھ بند کر کے طے کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا مشکل لگے گا آپ کو، اور آپ کو سارا وقت یہ فیل ہوگا کہ یار یہ بڑا لمبا، درمیان میں کہیں رک جاؤ یار، بس کر دو یار، بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ ایکچولی ترقی کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے مقصد حاصل کرتے ہیں، مائل سٹونز بنا کے چلتے ہیں۔ پروجیکٹ بھی اسی طرح چلتے ہیں، پروجیکٹ کے بھی باقاعدہ مائل سٹون طے ہوتے ہیں، CPA بنتا ہے، کرٹیکل پاتھ انالیسس، گینٹ چارٹ بنتا ہے جس میں آپ امپورٹنٹ سٹیپس لکھتے ہیں، ٹائم فریم لکھتے ہیں۔ گینٹ چارٹ تو دنیا بھر میں بنتا ہے نا پروجیکٹس کے لیے۔ باقی بھی اسی طرح سے ہے نا، اگر آپ FCPS کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کر لیا ہے، MBBS کر لیا ہے، تو آپ ہاؤس جاب کریں گے، پھر آپ FCPS پارٹ 1 کی تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد 4 سال کی ریزیڈنسی کریں گے مینڈیٹوری، اس کے بعد آپ پارٹ 2 دینے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے آپ پہلی اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ٹائم فریم تو کم از کم اتنا تو ہے نا، اس کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن مائل سٹونز ہیں کہ اچھا میں پارٹ 1 کروں گا، پھر میں انٹرمیڈیٹ کروں گا، ریزیڈنسی شروع کر دوں گا، پھر میں پارٹ 2 کروں گا۔ تو جیسے جیسے آپ مائل سٹون طے کریں گے ویسے ویسے آپ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے۔ تو اپنی ترقی کا جائزہ لینا مستقل، اس کے مائل سٹون طے کرنا، اور مائل سٹون کے اگینسٹ اپنے آپ کو لے کے چلنا، کمپیئر کرتے رہنا، یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کی ہمت بڑھاتا ہے، اور آپ کو چیزیں اچیو کرواتا ہے۔ یہ کرنا، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔